السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا کتاب سے جو سبق ہے وہ ہے باب الوضوء من مس الذکر۔ باب الوضوء من مس الذکر، مس کہتے ہیں چھونے کو، ہاتھ لگانا، چھونا، اور الذکر کہتے ہیں شرمگاہ کو۔ ذکر کا معنی الگ ہوتا ہے، ذکر کا معنی الگ ہوتا ہے۔ زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو زال کے زبر کے ساتھ معنی الگ ہے اور زال کی کسرہ کے ساتھ معنی الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں باب ہے شرمگاہ کو چھونے کے متعلق، کہ آیا اس کو چھونے کے بعد وضو لازم ہے یا وضو لازم نہیں۔ یہ مسئلہ فقہائے کرام کے درمیان، علماء امت کے درمیان اختلافی چلتا چلا رہا ہے۔ آج کے سبق میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد کچھ احادیث حضرت امام محمد رحمہ اللہ دیگر واسطوں سے بھی بیان کریں گے۔ تو اس لیے آج کا سبق چونکہ احادیث پر مشتمل ہے تو میں نے اصول حدیث کا سبق پھر آج چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے عرض کر دیں گے۔ کتاب اپنی دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کو کھول لیں اور باب اپنے سامنے کھول لیں، انشاءاللہ بھی آپ کو روایات میں بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كنت امسك المصحف على سعد فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم قال قم فتوضأ قال فقمت فتوضأت ثم رجعت۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كنت امسك المصحف على سعد فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم قال قم فتوضأ قال فقمت فتوضأت ثم رجعت۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے یہ روایت پہنچی کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مصعب بن سعد رحمہ اللہ کے حوالے سے بتلایا کہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا تھا، مجھے خارش ہوئی تو میں نے خارش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا ہاتھ لگتا ہے تیری شرمگاہ کو چھو لیا ہے، لگتا ہے تیری شرمگاہ کو تیرا ہاتھ لگا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ جا کر وضو کرو۔ تو میں گیا، میں اٹھا، میں جا کر وضو کیا اور دوبارہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ روایت ہے جو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی۔ اب اس میں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھو لینے کے بعد انسان پر، مسلمان پر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کو چھو لینے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وضو کرے۔ اور اس پر دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہے جو انہوں نے مصعب بن سعد اپنے بیٹے کو بیان کیا ہے۔
اس پر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل عرض کروں گا۔ البتہ اس روایت میں جن رجال الحدیث کا تذکرہ ہے، راویان حدیث کا تذکرہ ہے، ان کا مختصر سا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا نام ہے اسماعیل بن محمد، اسماعیل بن محمد، ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے تابعین میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ محدثین کی جماعت نے ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ ابن معین وغیرہ ان کی توثیق کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے 134 ہجری میں، 134 ہجری میں، اسماعیل بن محمد، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تذکرہ ہے مصعب بن سعد کا، عن مصعب بن سعد قال كنت امسك المصحف على سعد۔ یہ مصعب بن سعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو زرارہ، مدنی صحابی ہیں، بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی وفات ہے 103 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا تذکرہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یہ ان حضرات میں سے بھی ہیں جن کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض کے زمانے میں جب ان پر حملہ ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نے شہید ہو جانا ہے، تو جن 6 افراد کی کمیٹی انہوں نے بنائی، جن 6 افراد کو متعین کیا تھا کہ ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا امیر منتخب کر لو، ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اوپر جا کر مل بھی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا بنتے ہیں کلاب۔ ان کا سلسلہ نسب وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 5ویں یا 7ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا، قدیم الاسلام صحابی ہیں، غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ ان کو فارس الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تھا، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور پہلا خون مسلمانوں میں جس شخص کا گرا ہے وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے راستے میں جن کا خون نکلا۔ 10 مبشرہ میں سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا وہیب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد وہب اور وہیب یہ دونوں بھائی ہیں۔ وہب اور وہیب دونوں بھائی ہیں، عبد مناف کے یہ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں بھی ان کا رشتہ بنتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں بھی فرمایا کرتے تھے۔
75 سال کی عمر میں سن 57 ہجری میں وادی عقیق میں دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر ان کو جنت البقیع کے اندر مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ 3 تذکرے تھے اس روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان حضرات سے روایت جو بیان کی وہ یہ کہ حضرت مصعب فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا تھا، مجھے خارش ہوئی، میں نے خارش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تیرا ہاتھ تیرے شرمگاہ کو لگا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ جا کر وضو کرو۔ میں اٹھا، میں نے جا کر وضو کیا اور پھر میں دوبارہ اس مجلس میں آ گیا۔ یہ روایت ہے۔ اب حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو اپنے مذہب کی دلیل کے طور پر یہاں پر بیان کیا ہے، اور یہ دلیل کوئی علماء احناف کے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ روایت ہمارے ہاں قابل قبول ہے، اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو یہاں بیان بھی کیا ہے۔ دوسری روایت جو اس سے آگے والی ہے آپ ذرا اسے دیکھیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ انہ کان یغتسل ثم یتوضأ فقال له اما یجزیک الغسل من الوضوء قال بلا ولکنی احیانا امس ذکری فاتوضأ۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ انہ کان یغتسل ثم یتوضأ فقال له اما یجزیک الغسل من الوضوء فقال بلا ولکنی احیانا امس ذکری فاتوضأ۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ امام مالک کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ غسل کر کے وضو فرماتے تو حضرت سالم نے عرض کیا کہ کیا غسل والا وضو کافی نہیں ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں، لیکن کبھی غسل میں ذکر کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس لیے میں وضو کر لیتا ہوں، کبھی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ غسل کر کے وضو فرماتے تو ان کے بیٹے حضرت سالم نے عرض کیا کہ کیا غسل والا وضو کافی نہیں ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں، بالکل کافی ہے، لیکن کبھی غسل کرنے میں ذکر کو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے میں وضو کرتا ہوں۔ قال محمد امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا وضوء فی مس الذکری، مس ذکر میں شرمگاہ کو چھونے میں وضو نہیں ہے، وہو قول ابی حنیفہ، یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وفی ذالک آثار کثیرۃ، اور اس پر بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ اب بظاہر 2 روایات آپ کے سامنے آئیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے، 2 روایات آپ کے سامنے آئیں تو دونوں روایات سے وضو کرنے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا وضوء فی مس الذکر وہو قول ابی حنیفہ، کہ ذکر کو ہاتھ لگانے میں وضو نہیں ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور اس پر بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ روایات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں اشارہ کیا ہے، جن کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں اشارہ کر دیا۔ آپ آ جائیں شرح معنی الآثار میں، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری الطحاوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب شرح معنی الآثار میں باب قائم کرتے ہیں، باب مس الفرج هل یجب فیہ الوضوء ام لا۔ یہاں تو امام محمد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا نا، باب الوضوء من مس الذکر، امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب کیا قائم کیا، باب مس الفرج
حل یجب فیہ الوضوء ام لا، فرج بھی شرمگاہ کو کہتے ہیں، لیکن ذکر سے خاص عضو مراد ہوتا ہے اور فرج سے پوری شرمگاہ مراد ہوتی ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بعد وضو واجب ہے یا وضو واجب نہیں، پھر اس پر بے شمار دلائل کا تذکرہ کیا۔ میں نے کتاب سے احادیث نکال کر آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ اب میں یہ روایات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے روایات سننے کے باوجود پھر بھی بات کیوں بیان کی، اس کی وجہ کیا ہے، روایات دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن محمد بن جابر عن قیس بن طلق عن ابیہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی مس الذکر وضوء قال لا۔ حضرت سفیان نے محمد بن جابر رحمہ اللہ سے، انہوں نے حضرت قیس بن طلق سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ کیا مس ذکر میں وضو ہے، شرمگاہ کو چھو لینے کے بعد وضو ہے، قال لا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں وضو نہیں ہے۔ اب یہ روایت ایسی روایت ہے جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود میں بیان کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں بیان کیا، امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں بیان کیا، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام عبداللہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں، سنن دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے، السنن القبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی، اور اسی طرح یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے۔ تو اس روایت میں بالکل واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرما دیا کہ وضو نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے جو روایت بیان کی اس کا کیا بنے گا، وہ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دوں گا، ابھی روایات دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فذکر باسنادہ نحوہ۔ حضرت محمد بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسناد کے ساتھ یہی والی روایت بیان کی جو ابھی آپ کے سامنے آئی، جس میں سوال کا تذکرہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤی قال حدثنا اسد قال حدثنا ایوب عن عتبہ۔ حضرت اسد انہوں نے حضرت ایوب سے اور حضرت ایوب نے حضرت عتبہ سے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی۔ حین اذن، اسی طرح وحدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا حجاج قال حدثنا ایوب بن عتبہ عن قیس بن طلق عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اسی طرح حضرت قیس نے طلق سے اور حضرت طلق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت اسی طرح بیان کی۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللہ بن بدر السحیمی عن قیس بن طلق عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ حضرت ملازم کے حوالے سے، ملازم بن عمر، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بدر، اور انہوں نے حضرت قیس بن طلق، اور حضرت قیس نے اپنے والد حضرت طلق سے یہ روایت بیان کی۔ تو سند میں اختلاف ہے لیکن روایت وہی والی ہے۔ پھر اگلی روایت دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن ایوب عن قیس انہ حدثہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ حضرت سعید بن سلیمان انہوں نے حضرت ایوب سے، انہوں نے حضرت قیس سے، انہوں نے اپنے والد حضرت طلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت بیان کی۔ پھر اگلی روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك او مزغة منك۔ یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قیس سے بیان کی، لیکن اس روایت کے الفاظ اور ہیں، اوپر جو روایات گزری ان کے الفاظ اور تھے۔ حضرت قیس نے اپنے والد حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے وضو کے بعد اپنے ذکر کو چھو لیا، جس نے وضو کے بعد اپنے شرمگاہ کو چھو لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، پھر کیا ہوا اگر ہاتھ لگا لیا؟ تو روایت میں بضعتن ہے یا مزغتن ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن روایت میں راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کون سا بولا تھا، لیکن جو بھی جملہ ہو معنی اس روایت کا یہی بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر چھو لیا تو پھر کیا ہوا، تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جن روایات سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مس ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا، شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نہیں، اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک روایت آپ کے سامنے اور میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ذرا اس روایت کو دیکھیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جو روایات آپ کے سامنے جس کتاب میں جس روایت کا تذکرہ ہے، جس کو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ہاتھ شرمگاہ کو لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ بھئی جاؤ، جا کر وضو کر کے آؤ۔ یہی تذکرہ ہے نا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی جس کو المصنف میں امام عبداللہ ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کیا، وہ روایت دیکھیں۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد اللہ بن رجاء قال انا زائدۃ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال سئل سعد عن مس الذکر فقال ان کان نجسا فاقطعه لا بأس به۔ کیا ترجمہ ہے اس روایت کا؟ حضرت اسماعیل بن ابی خالد حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ نجس ہے، ناپاک ہے تو کاٹ ڈالو، فاقطعہ لا بأس بہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ چھو لیا تم نے، اگر یہ تمہیں نجس لگتا ہے تو پھر اس کو کاٹ دو، اور اگر نجس نہیں ہے تو پھر چھو لینے میں کوئی حرج نہیں، لا بأس بہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک روایت حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کی، ایک روایت حضرت محمد بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اب یہ دو روایات ہیں، وہاں بھی حضرت سعد کا تذکرہ، یہاں بھی حضرت سعد کا تذکرہ ہے۔ وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرما رہے ہیں، یہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو رہا ہے۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جو روایات آپ کے سامنے بیان کی وہ صرف اور صرف امام محمد رحمہ اللہ کا اشارہ تھا کہ کئی ایک روایات موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لا وضوء فی مس الذکر، کہ
کہ شرمگاہ کو چھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور بھی روایات آئیں گی لیکن فی الحال یہ دیکھیں. اچھا ایک روایت اور آتی ہے، سند میں اختلاف ہے، وہ بھی دیکھیں. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال انا حشیم قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال قال رجل لسعد انه مس ذکرہ وهو في الصلاة فقال اقطعه انما هو بضعة منك. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں نے نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لیا، میں حالت نماز میں تھا اور میرا ہاتھ شرمگاہ کو جا کے لگ گیا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے جسم کا حصہ ہے، اگر وہ اتنا ہی ناپاک ہے فقطعہ تو پھر اس کو کاٹ ڈالو. تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ ہاتھ لگ بھی جاتا ہے تو پھر کیا ہوا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا اب مزید روایات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا وہ دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کئی ایک روایات بیان کی جاتی ہیں، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے شرمگاہ کو چھو لیا ہے تو پھر جا کے وضو کرو. اس روایت کا تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں، لیکن بہرحال وہ روایت موجود ہے، کئی ایک کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. تو میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی احادیث لانا چاہتا ہوں، آپ ذرا وہ بھی دیکھیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان کو بیان کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ عبداللہ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں بھی اس کا تذکرہ کیا. وہ روایت کیا ہے؟ حدثنا ابو بکر قال حدثنا یعقوب بن اسحاق قال حدثنا عکرمۃ بن عمار قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ابالی ایاہ مسست او انفی ما ابالی ایاہ مسست او انفی. حضرت عکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عطا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بیان کی. انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ شرمگاہ کو چھوا جائے یا ناک کو چھوا جائے، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے. انف ناک کو کہتے ہیں. ما ابالی ایاہ مسست او انفی، شرمگاہ کو چھوا جائے یا ناک کو چھوا جائے. ناک میں بھی رینٹ ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز کی حالت میں یا غیر نماز میں وہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک روایت اور دیکھیں، سند کا اختلاف ہے لیکن الفاظ یہی ہیں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابی ذئب عن شعبہ مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثلہ. حضرت شعبہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما ابالی ایاہ مسست او انفی، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ شرمگاہ کو چھوئیں یا ناک کو چھوئیں، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے. اسی طرح ایک روایت اور دیکھیں. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال انا الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال انه كان لا يرى في مس الذکر وضوءا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ شرمگاہ کے چھونے پر وضو کو واجب نہیں قرار دیتے تھے. کان لا یرا فی مس الذکر وضوءا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چند ایک روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. روایات اور بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہی بات بیان کی جاتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی جاتی ہے.
یا جو آپ کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس حوالے سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، ما ابالی انفی مسست او اذنی او ذکری، کہ مجھے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ناک کو ہاتھ لگاؤ یا کان کو ہاتھ لگاؤ یا شرمگاہ کو آپ چھو لو، اس سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ما ابالی ذکری مسست فی الصلاۃ او اذنی او انفی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں اپنی ناک یا کان یا شرمگاہ کو چھو لوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک روایت نہیں ہے، بے شمار روایات ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا، یہ چند ایک روایات آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ آپ کے سامنے روایات بیان کریں گے، مسئلہ سمجھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، اس میں تذکرہ ہے وضو کرنے کا، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ جاؤ جا کے وضو کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بھی وضو کا کہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے وضو کا کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب وضو کرنے کی روایات ہیں، دوسری جانب یہی حضرات فرما رہے ہیں لا ابالی لا باسا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر چھو لیا، اگر وہ اتنا ہی نجس ہے تو پھر اس کو کاٹ ڈالو۔ یہ الفاظ بھی انہی حضرات کے ثابت ہیں جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس جانب اشارہ بھی کیا۔ اب اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ تو اس میں بہترین صورت تطبیق کی ہے کہ آپ ان روایات کو اس طرح سے آپس میں ملائیں گے کہ پھر روایات میں اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ دیکھیں تطبیق کیسے ہوتی ہے، روایات ملتی کیسے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے حضرت مصعب کو کہا کہ جاؤ جا کر وضو کرو، محدثین فرماتے ہیں یہاں وضو صلاۃ مراد نہیں ہے بلکہ وضو لغوی مراد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو لو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ دھو لینا، یہ وضو لغوی ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں ایسی روایات بیان کی ہیں جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو وضو کرنے کا کہا تھا اس سے مراد وضو لغوی ہے کہ تم ہاتھ دھو لو، وضو صلاۃ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، بھولے سے لگ جائے، ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھیڑنا، یہ غلط بات ہے، مکروہ عمل ہے، نماز کی حالت میں یا غیر نماز میں اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لگ جاتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اور یہی ہاتھوں کا دھونا وضو لغوی کہلاتا ہے جس کا اس روایت میں تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر جب کسی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نماز والا وضو کروں، تو انہوں نے کہا بھی نہیں، نماز والا وضو کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بھی ذکر کو ہاتھ لگ گیا، شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، فرمانے لگے اگر اتنی ہی بری ہے تو پھر کاٹ کے رکھ لو، اس کو الگ کر دو جسم سے، اتنا ہی نجس عضو ہے تو پھر اس کو کاٹ دو۔ تو ان روایات سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، بظاہر جو اختلاف نظر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی لا وضوء فی مس الذکر، یہاں لا وضو سے مراد وضو صلاۃ ہے کہ جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، لا وضو وہ والا وضو نہیں ہے فی مس الذکر، شرمگاہ کو چھونے میں۔ وہو قول ابی حنیفہ، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وفی ذالک آثار کثیرۃ، اور اس پر بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ اب کچھ روایات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، لیکن
کچھ روایات آپ کی کتاب میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ بھی لا رہے ہیں۔ آپ ذرا وہ روایات دیکھیں، میں ان روایات کا ترجمہ، وہ روایات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قال محمد اخبرنا ایوب بن عتبۃ التیمی قاضی الیمامہ عن قیس بن طلق ان اباہ حدثہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل مس ذکرہ ایتوضأ قال هل هو الا بضعۃ من جسدک۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایوب بن عتبہ التیمی جو یمامہ کے قاضی تھے، انہوں نے قیس بن طلق کے حوالے سے حدیث پاک کو بیان کیا۔ ان کو ان کے والد حضرت طلق بن علی نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آدمی کے متعلق سوال کیا جو اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، کیا وہ نیا وضو کرے گا؟ ایتوضأ، کیا وہ وضو کرے گا؟ قال هل هو الا بضعۃ من جسدک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جن کی طرف امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس پر آثار کثیرہ موجود ہیں۔ پھر اگلی روایت دیکھیں، قال محمد اخبرنا طلحۃ بن عمر المکی اخبرنا عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال فی مس الذکر وانت فی الصلاۃ قال ما ابالی مسسته او مسست انفی۔ حضرت طلحہ بن عمر نے اور انہوں نے حضرت عطا بن ابی رباح اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ جب ان سے سوال کیا گیا حالت نماز میں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق، تو فرمانے لگے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ شرمگاہ کو چھوؤں یا ناک کو چھوؤں، یعنی اس سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا نا کہ ان کے بارے میں آتا ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے دیکھیں بات بیان کر دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اب یہ روایات وہ ہیں جو امام محمد رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا ان میں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے شروع اسباق میں عرض کی تھی کہ الموطا امام مالک الگ ہے، الموطا امام محمد الگ ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ روایات کا اضافہ ہے، صرف وہ روایات نہیں جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سنی ہیں، اس کے علاوہ بھی امام محمد رحمہ اللہ نے احادیث بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت دیکھیں، قال محمد اخبرنا ابراہیم بن محمد المدنی اخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال ليس في مس الذكر وضوء۔ قال محمد اخبرنا ابراہیم بن محمد المدنی اخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال ليس في مس الذكر وضوء۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ابراہیم بن محمد مدنی نے یہ خبر بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توأمہ کے غلام صالح نے یہ بات بیان کی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا مس ذکر میں وضو کی ضرورت نہیں، مس ذکر میں وضو کی ضرورت نہیں، لیس فی مس الذکر وضوء۔ قال محمد اخبرنا ابراہیم بن محمد المدنی اخبرنا الحارث بن ابی ذباب انه سمع سعید بن المسیب یقول لیس فی مس الذکر وضوء۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم بن محمد مدنی نے یہ بات بیان کی، وہ حارث بن ابی ذباب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے یہ بات سنی، وہ فرماتے تھے شرمگاہ کو چھو لینے میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ قال محمد اخبرنا ابو العوام البصری قال سأل رجل عطاء بن ابی رباح قال یا ابا محمد رجل مس فرجہ بعدما توضأ
قال رجل من القوم ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان یقول ان كنت تستنجسه فاقطعه. قال عطاء بن ابی رباح هذا والله قول ابن عباس. هذا والله قول ابن عباس. حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ابو العوام البصری نے یہ بات بیان کی کہ ایک آدمی نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے سوال کیا کہ اے ابو محمد، ایک آدمی وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مجلس میں سے ایک آدمی بولا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو نجس سمجھتا ہے تو پھر اس کو کاٹ ڈالے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، یہ انہی کی بات ہے۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی عن حماد عن ابراہیم النخعی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم فی مس الذکر قال ما ابالی مسسته او طرف انفی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ابراہیم النخعی رحمہ اللہ نے بیان کی، اور انہوں نے ان سے حضرت حماد نے یہ روایت لی، اور حضرت امام حماد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو یہ روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا مس ذکر کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو چھونا اور ناک کو چھونا برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا، ما ابالی مسستہ او طرف انفی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذکر فقال ان کان نجسا فاقطعه۔ مختلف ہے، سند مختلف ہے، دیکھیں غور سے دیکھا کریں۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت لی، انہوں نے اپنے استاد حضرت امام حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم النخعی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال نقل کیا کہ جب ان سے سوال کیا گیا مس ذکر میں وضو کے بارے میں، فقال تو انہوں نے فرمایا ان کان نجسا فاقطعه، اگر یہ نجس ہے تو پھر اس کو کاٹ ڈالو، یعنی اس میں وضو نہیں ہے۔ قال محمد اخبرنا محل الظبی عن ابراہیم النخعی فی مس الذکر فی الصلاۃ فقال انما هو بضعۃ منک۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محل الظبی انہوں نے یہ بات بیان کی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ بات بیان کی جب ان سے مس ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور بن المعتمر عن ابی قیس عن ارقم بن شرحبیل قال قلت لعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انی احک جسدی وانا فی الصلاۃ فامس ذکری فقال انما هو بضعۃ منک۔ حضرت سلام بن سلیم الحنفی نے منصور بن معتمر سے، انہوں نے حضرت ابو قیس سے، انہوں نے حضرت ارقم بن شرحبیل بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ دوران نماز میں اپنے جسم پر خارش کرتا ہوں، کھجلی ہوتی ہے، تو کیا میں شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ فقال تو فرمایا انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے، کوئی بات نہیں اگر ہاتھ لگ گیا۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم عن منصور المعتمر عن السدوسی عن البراء بن قیس عن
قال سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل مس ذكره فقال إنما هو كمسه رأسه. قال محمد رحمه الله أخبرنا سلام بن سليم عن منصور المعتمر عن السدوسي عن البراء بن قيس قال سألت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن الرجل مس ذكره فقال انما هو كمسه رأسه. حضرت سلام بن سلیم نے حضرت منصور سے، انہوں نے حضرت سدوسی سے، انہوں نے براء بن قیس سے یہ روایت بیان کی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا. انما ہوا کمسہ رأسہ، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگا لیا. جس طرح سر کو ہاتھ لگا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو شرمگاہ کو یوں ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. قال محمد اخبرنا مسعر بن قدام عن عمیر بن سعد النخعی قال كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال انما هو بضعة منك وان لكفك لموضعا غيره. قال محمد رحمه الله اخبرنا مسعر بن قدام عن عمیر بن سعد النخعی قال كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وعنهم فذكر مس الذكر فقال انما هو بضعة منك وان لكفك لموضعا غيره. حضرت مسعر بن قدام انہوں نے حضرت عمیر بن سعد نخعی رحمہ اللہ سے یہ بات بیان کی کہ میں ایک مجلس میں تھا جس میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی بات چھیڑی تو آپ نے فرمایا وہ تیرے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، وہ تیرے جسم کا ایک حصہ ہی ہے. تیرے ہاتھ کے لیے جسم میں اور جگہ بھی تو ہے، تیرے ہاتھ کے لیے جسم میں اور جگہ بھی تو ہے، کہیں اور ہاتھ لگا لیتے وہاں ضرور ہاتھ لگانا تھا، یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تیرے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے، کیا ہوا اگر ہاتھ لگ گیا. قال محمد اخبرنا مسعر بن قدام عن ایاد بن لقیط عن البراء بن قیس قال قال حذیفۃ بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہما فی مس الذکر مثل انفک. حضرت مسعر بن قدام نے ایاد بن لقیط سے، انہوں نے حضرت براء بن قیس سے یہ بات بیان کی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے اپنا ناک چھو لیا. قال محمد رحمہ اللہ اخبرنا مسعر بن قدام حدثنا قابوس عن ابی ظبیان عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما ابالی ایاہ مسست او انفی او اذنی. حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسعر بن قدام نے یہ خبر دی، انہوں نے قابوس سے یہ بات بیان کی، قابوس کے حوالے سے، اور انہوں نے ابو ظبیان سے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اور ناک اور کان کو چھو لینے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. ما ابالی ایاہ مسست او انفی او اذنی. قال محمد اخبرنا ابو قدینۃ یحیی بن محلب عن ابی اسحاق الشیبانی عن ابی قیس عبد الرحمن بن ثروان عن علقمۃ عن قیس قال جاء رجل الى عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال انی مسست ذکری وانا فی الصلاۃ قال عبد اللہ افلا قطعته ثم قال وهل ذکرک الا کسائر جسدک. حضرت ابو قدینہ یحییٰ بن محلب انہوں نے حضرت ابو اسحاق شیبانی سے یہ روایت بیان کی، انہوں نے حضرت ابو قیس عبد الرحمن بن ثروان سے،
انہوں نے حضرت علقمہ اور انہوں نے حضرت قیس سے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں نے دوران نماز اپنی شرمگاہ کو چھو لیا۔ فرمایا تو پھر تو نے اس کو کاٹ کیوں نہیں دیا؟ افلا قطعتہ، پھر تم نے اس کو کاٹ کیوں نہیں دیا؟ تمہاری شرمگاہ بھی تمہارے جسم کے باقی اعضاء کی طرح ایک عضو ہے۔ قال محمد اخبرنا یحیی بن محلب عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال جاء رجل الى سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال ایحل لی ان امس ذکری وانا فی الصلاة فقال ان علمت انک منک بضعۃ نجسۃ فاقطعها۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حدیث آئی تھی نا، ابھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو رہا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یحییٰ بن محلب کے حوالے سے یہ خبر پہنچی، انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد کے حوالے سے یہ بات بیان کی، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے یہ روایت سنی کہ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں حالت نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو سکوں؟ فرمایا اگر تو اپنے جسم کے کسی حصے کو ناپاک سمجھتا ہے فقطعها، تو اس کو کاٹ ڈال، اس کو کاٹ ڈالو۔ تو اس سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مزید نکھر کر واضح ہوگی۔ قال محمد اخبرنا اسماعیل بن عیاش قال حدثني حریز بن عثمان عن حبیب بن عبید عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ سئل عن مس الذکر فقال انما هو بضعۃ منک۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش نے ہمیں یہ بات بیان کی، انہوں نے حضرت حریز بن عثمان کے حوالے سے یہ بات بیان کی، انہوں نے حضرت حبیب بن عبید ان کے حوالے سے بات بیان کی، انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرمگاہ کو چھونے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو ہاتھ لگ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے آثار ہیں کہ صحابہ کرام سے اور فقہائے کرام سے انہوں نے کئی ایک روایات کو اپنی کتاب کے اندر جمع کر دیا، اور ایسے حضرات جن کی فقاہت عدالت یہ ثابت شدہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو الدرداء ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ سبھی کی روایات حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کر دیں، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے۔ البتہ جو امام مالک رحمہ اللہ نے بات بیان کی اس میں وضوء لغوی کا تذکرہ ہے، وضوء صلاۃ کا تذکرہ نہیں، تو مسئلہ نکھر کر آپ کے سامنے آ گیا، ساری کی ساری روایات بھی آپ کے سامنے آ گئیں، اور اختلاف جو بظاہر نظر آ رہا تھا حدیث پاک کے درمیان وہ اختلاف بھی کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یوں ہی اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔